अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, व्लॉग के आगाज़ से पहले हस्ब मामूल अल्लाह ताला की हम्द व सना ज़रूर करेंगे कि बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए हैं, जो मालिक सारे जहाँ वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुमा आमीन। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। व्लॉग का आगाज़ करती हूँ जो है मखसूस आमाल जो मखसूस मुसीबतों से निजात दिला देते हैं। अबू अब्दुल्ला हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नवादुरुल उसूल में ये बात ज़िक्र की है कि सहाबा की जमात के पास आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की मस्जिद में फरमाया कि गुज़िश्ता रात मैंने अजीब बातें देखा कि मेरे एक उम्मती को अज़ाब क़ब्र ने घेर रखा है, आखिर उसके वज़ू ने आकर उसे छुड़ाया। सुभान अल्लाह। मैंने एक उम्मती को देखा कि शैतान उसे वहशी बनाए हुए है, लेकिन ज़िक्र अल्लाह ने आकर उसे खलासी दी। एक उम्मती को देखा कि अज़ाब के फरिश्तों ने उसे घेर रखा है, उसकी नमाज ने आकर उसे बचा लिया। सुभान अल्लाह। एक उम्मती को देखा कि प्यास के मारे हलाक हो रहा है, जब हौस पर जाता है धक्के लगते हैं। उसका रोज़ा आया और उसने उसे पानी पिलाया और आसूदा कर दिया। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और उम्मती को देखा कि अंबिया हल्के बांध कर बैठे हैं। ये जिस हल्के में बैठना चाहता है वहाँ वाले उसे उठा देते हैं। उसी वक्त उसका गुस्ले जनाबत आया और उसका हाथ पकड़कर मेरे पास बिठाया। सुभान अल्लाह। एक उम्मती को देखा कि चारों तरफ से उसे अंधेरे ने घेर रखा है और ऊपर नीचे से भी वो उसी में घिरे हुआ है। उसका हज और उम्रा आया और उसे इस अंधेरे में से निकाल कर ले गया, नूर पर पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। एक उम्मती को देखा कि वो मोमिनों से कलाम करना चाहता है, लेकिन वो उससे बोलते नहीं। उसी वक्त सलाह रहमी आई और ऐलान किया कि इससे बातचीत करो, चुनाचे वो बातचीत करने लगा। सुभान अल्लाह। हर बात के आखिर में आप सुभान अल्लाह ज़रूर बोलिए, क्योंकि इसके एक दफ़ा बोलने से जन्नत में एक आपके नाम का पौधा लग जाता है और वो आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। एक उम्मती को देखा कि वो अपने ऊपर से आग के शोले हटाने को हाथ बढ़ा रहा है, इतने में उसकी खैरात आई। जी हाँ नाज़रीन और हज़ीन, वही खैरात जो हम अल्लाह के नाम पर देते हैं या हम किसी की मदद कर देते हैं, उसका एहसान उस बंदे से नहीं रखते, बल्कि हम उस पाक परवरदिगार की ज़ात से रखते हैं जिसने हम सबको पैदा किया है। कि ये शख्स, हम ये नहीं कि किसी के साथ एहसान कर रहे हैं तो उसका बदला रखें कि अब कभी हमें भी बुरा वक्त आएगा तो हम इसको एहसान जताएंगे और फिर वो हम पे भी एहसान करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम एहसान कर दें, खैरात कर दें और उसका जो सवाब है वो अल्लाह से मांगें। बेशक अल्लाह ताला ही अजर देगा। उसके मुंह पर आई, उसकी खैरात आई और उसके मुंह पर पर्दा और ओढ़ गई और उसके सर पर साया बन गई। अपने एक उम्मती को देखा कि अजाब के फरिश्तों ने उसे हर तरफ से कैद कर रखा है, लेकिन उसकी नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना आया और उनके हाथों से उसे छुड़ाकर रहमत के फरिश्तों से मिला दिया। सुभान अल्लाह। अपने एक उम्मती को देखा कि घुटनों के बल गिरा हुआ है और खुदा में और उसमें हिजाब है, उसके अच्छे अखलाक आए। जी हाँ, अखलाक जो हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरात मुरत्तिब करते हैं, अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक दोनों। तो अच्छे अखलाक क्यों होंगे? अगर अच्छे अखलाक वाला होगा तो वो उसके अखलाक, जो अच्छे अखलाक किए हैं उसने, वो आएंगे और उसका हाथ पकड़कर अल्लाह के पास पहुंचाएंगे। सुभान अल्लाह। अपने एक उम्मती को देखा कि उसका नामा आमाल उसके बाएं तरफ से आ रहा है, लेकिन उसके खौफ खुदा ने आकर उसके सामने कर दिया। अपने एक उम्मती को मैंने जहन्नुम के किनारे खड़े देखा। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बयान फरमा रहे हैं। उसी वक्त उसका खुदा से
کپکپانا آیا اور اسے جہنم سے بچا لے گیا۔ میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ اسے اوندھا گرا دیا گیا ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ اکبر، لیکن اسی وقت خوف خدا سے اس کا رونا آیا، جو وہ اللہ کے خوف سے روتا تھا، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر روتا تھا اور توبہ کرتے ہوئے روتا تھا، اس کے وہ آنسو آئے، ان کے ان آنسوؤں نے اسے بچا لیا، سبحان اللہ۔ تو دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں، یاد رکھیے مسلمانوں، ہمارے آنسو تک ہمارے کام آئیں گے، جو ایک بے قدری چیز ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے آنسو، لیکن وہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رو رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ہمیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا یا ہمیں اللہ تعالیٰ اوندھا گرا دیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، تو وہ اللہ کے خوف میں جو ہمارا رونا تھا، وہ آنسو تھے، وہ آ کے ہمیں نجات دلا دیں گے، بچا لیں گے اور ہمیں جنت میں لے جایا جائے گا۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پورے صراط پر لڑکنیاں کھا رہا ہے، لڑک رہا ہے پورے صراط پر، اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا، سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، جی ہاں، وہی درود پاک جو ہم اپنی زبانوں کو تر کرے ہوئے ہیں، زبانوں کو اس درود پاک سے کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھتے رہیے، سب سے چھوٹا اور مجرب درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، اس کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انتہائی بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمہ وقت اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں۔ یہ درود پاک ہمیں بچا لے گا اگر خدا نخواستہ ہمیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، ہمارے اعمال ہمیں برے اعمال ہمیں برائی کی طرف لے کے چلے گئے، جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف، تو یہ درود پاک جو ہم پڑھتے رہتے ہیں یہ ڈھال بن کر آئے گا اور ہمیں اس سے پلے صراط پر سے بآسانی محفوظ طریقے سے لے جائے گا اور ہمیں جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا۔ ایک کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر پہنچا لیکن دروازہ بند ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین و حاضرین، اس بات کا تصور اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک دم ہمیں دیکھ کر اپنے دروازہ بند کر دیتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم اپنی کتنی انسلٹ فیل کرتے ہیں اور کتنا اندر ہی اندر غم و غصہ آ رہا ہوتا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے آپ امیجن کریں کہ اگر ہم جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں اور جنت کا دروازہ کلوز ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی اس وقت؟ تو اس وقت کیا چیز کام آئے گی؟ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اسی وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت پہنچی، دروازے کھلوا دیے اور اسے جنت میں پہنچا دیا، سبحان اللہ۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے، اس میں ان مخصوص اعمال کا ذکر ہے جو مخصوص مصیبتوں سے ہمیں نجات دلانے والے ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، یہ جو میں نے مخصوص اعمال بتا دیے ہیں جو مخصوص مصیبتوں سے ہمیں نجات دلائیں گے، ہم ان پر عمل درآمد کریں، ان کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اپنی روزانہ کی روٹین لائف میں ان چیزوں کو شامل کر لیں، اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں، لا الہ کی تسبیح کریں، جو زبان سے ادا کرنے والا انتہائی آسان کلمہ ہے اور لیکن میزان میں سب سے بھاری ہے، لا الہ کی تسبیح۔ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، پورا کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم 100 دانے کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں تو لا الہ لا الہ لا الہ پڑھیں اور آخری دانے پر پورا کلمہ پڑھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ دیکھیے، ہمیں جنت کا دروازہ اگر نعوذ باللہ اللہ اکبر اگر ہم پر بند کر دیا گیا ہے تو وہ شہادت کی انگلی جو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس سے زیادہ فضیلت کی، رتبے کی، درجات کی کیا بات ہو سکتی ہے ناظرین و حاضرین؟ بے شک
ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا پور پور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھتے ہوئے جانے انجانے میں کتنے کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. تو ہر وقت اگر آپ اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں. محفل میں، کسی بھی محفل میں، 4 لوگوں کی محفل میں جاتے ہیں، وہاں ادھر ادھر کی بیکار باتیں کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتیں بیان کرنا شروع کر دیں، یا کوئی قصہ. اتنے میں نے انبیاء اولیاء کرام کے قصے اپنے ولاگ میں بتا دیے ہیں، ان کا تذکرہ کریں. یا یقین کیجیے کہ ہمارا پھر جو دماغ ہے، ہمارا جو ذہن ہے، ہماری جو زبان ہے، وہ ہم وقت اللہ ہی کا ذکر کر رہی ہوگی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے بچائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام مصیبتوں سے نجات دے، اور ہم یہ تمام عملیات کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ. تو بے شک ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم بھی جنت کی راہوں میں نکل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اپنی زبانوں کو ہم وقت درود پاک سے تر رکھیں، درود شریف سے تر رکھیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سب سے آسان کلمہ ہے جو زبان سے ادا ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں. اور اگر وہ خواتین جو بہت زیادہ تھک جاتی ہیں گھر کے کاموں سے، تو بی بی فاطمہ کی تسبیح ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں، اور اپنی انگلیوں پہ پڑھ کے پھونکیں اور وہ ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ جسم کی جس ہڈی بوٹی جوڑ میں آپ کی تکلیف ہوگی وہ تمام تکالیف دور ہو جائیں گی. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ جب ایک دفعہ بہت زیادہ کام کر کے چکی پیس کر تھک گئی تھی، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور آپ رو رہی تھی، اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ کو روتے ہوئے پایا تو فرمایا اے فاطمہ کیا تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابا جان میں گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں. تو کیا ایسا نہیں کہ آپ مجھے کوئی کنیز کوئی غلام دے دیں جو میری مدد کر سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر میں تم کو ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو. تو آپ بے حد خوش ہو گئیں. آپ نے فرمایا جی ابا جان ضرور مجھے بتائیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، جب کام کر چکو تو یا نماز پڑھو تو جا نماز پہ بیٹھ کر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور اپنے اوپر پھونک لو. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر تکلیف سے نجات دلا دیں گے. بے شک یہ بہت مجرد عمل ہے اور میں بھی یہ عمل کرتی ہوں. اور جب میں جسم میں تھکن ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو یہ آپ ضرور پڑھا کریں، آپ کو فوری اس کا نتیجہ مل جائے گا. اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ آج کا چھوٹا سا بلاگ بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ اس کو ضرور شیئر کریں گے، ضرور اپنے حلقہ احباب میں، اپنی مجالس میں اس کا ذکر کریں گے. اجازت دیجیے، ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل عز و جل ضرور حاضر ہوں گی. ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.